بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی ذات بابرکات سرزمین ہند کے لیے ایک بڑی نعمت تھی۔ ہندوستان کی تاریخ اور ثقافت پر انہوں نے انمٹ نقوش چھوڑے اور انہوں نے ہندوستان میں کئی ایسے کام کیے جو آج بھی ان کی یادگار ہیں۔ انہوں نے ہندوستان میں صوفیہ کے چشتیہ سلسلے کی بنیاد رکھی۔ اس سلسلے نے ہندوستان کے اندر گنگا جمنا تہذیب قائم کی اور بقائے باہم کی ہندوستانی روایت کو فروغ دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا اصل نام معین الدین حسن اور والد ماجد کا نام غیاث الدین حسن تھا۔ وہ ایران کے ایک شہر سجستان یا سیستان میں 537 ہجری بمطابق 1143 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی عمر ابھی صرف 15 سال کی تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد کی طرف سے میراث میں ایک باغ اور پنچکی ملی۔ حضرت اس باغ کی نگرانی کرتے اور پنچکی چلاتے، وہی ذریعہ معاش تھا۔ لیکن حضرت کو دست قدرت نے باغ کی باغبانی کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کی غلہ بانی کے لیے بنایا تھا۔ اس لیے جلد ہی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حضرت اپنا سارا مال و اسباب اور اثاثہ فروخت کر کے حصول علم کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سجستان سے نکل کر حضرت پہلے بخارا اور سمرقند گئے، جہاں قرآن پاک حفظ کیا۔ اس کے بعد علوم ظاہری کی تحصیل میں لگ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ظاہری تعلیم کی تکمیل کے بعد حضرت نے خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی تھی۔ خواجہ عثمان بڑے پائے کے بزرگ تھے اور نیشا پور کے قریب ایک قصبہ ہارون ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ناظرین، حضرت خواجہ اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں بہت عرصہ تک رہے۔ بعض لوگوں نے 20 سال لکھا ہے اور بعض نے 2.5 سال۔ اس عرصے میں حضرت خواجہ سفر و حضر میں ہر وقت اپنے مرشد کے ہمراہ رہتے، مرشد کی خدمت کرتے، ان کا سامان، بستر اور دوسری ضرورت کی چیزیں اپنے سر پر لے کر چلتے تھے۔ انہوں نے اپنے مرشد کے ہمراہ بھی بہت سے سفر کیے اور اکیلے بھی کیے۔ ان کے سفروں میں خاص طور پر سیستان، دمشق، اوش، بدخشاں، بغداد، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے سفر کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے ان مقامات پر مختلف بزرگوں سے بھی فیض حاصل کیا اور ان علاقوں کے باشندوں کو خود بھی فیض پہنچایا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمہ اللہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہیں ان کو خواب میں ہندوستان جانے کا حکم ہوا۔ اس کے بعد ان کے مرشد حضرت خواجہ عثمان نے ان کو خلافت عطا فرمائی۔ خلافت دیتے وقت ان کو خرقہ عطا کیا اور ان کے سر پر 4 ترکی ٹوپی پہنائی۔ اس کے ساتھ ایک عصا، لکڑی کی کھڑاؤں اور مسلح دیا اور فرمایا کہ ان کو اپنے پاس رکھنا اور جس کو ان کا اہل پاؤ اس کو دینا، اور میں نے جو نصیحتیں کی ہیں اور عمل بتائے ہیں ان کو تاحیات کرتے رہنا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین رحمہ اللہ اپنے مرشد سے خرقہ خلافت لے کر عالم اسلام کی سیاحت کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے۔ بعض تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ رحمہ اللہ مدینہ سے ہی 40 ہمراہیوں کے ساتھ اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ پہلے لاہور میں قیام کیا، پھر ملتان گئے اور وہاں سے واپس آ کر دہلی ہوتے ہوئے اجمیر میں آباد ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی تشریف آوری کے وقت اجمیر میں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ غالباً حضرت خواجہ رحمہ اللہ کے بڑھتے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس نے دربار کے بعض دوسرے لوگوں نے حضرت خواجہ کو پریشان کرنا چاہا، لیکن حضرت خواجہ کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اجمیر میں بعض جوگیوں سے بھی حضرت خواجہ کا مقابلہ ہوا، لیکن فضل الہی سے آپ ان میں بھی غالب رہے۔ اس زمانے کے ایک مشہور جوگی جے پال کا ذکر تذکرہ نگاروں نے خصوصی طور پر کیا ہے۔ جے پال سے بڑے بڑے مارکے ہوئے اور آخر اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت خواجہ کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ خدا کی طاقت ہے جو حضرت خواجہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اسی طاقت کی وجہ سے وہ سب پر غالب آ جاتے ہیں۔ جے پال جوگی نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ اجمیر میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ
سدا وہیں رہے، صرف 2 مرتبہ دہلی تشریف لائے، اس کے علاوہ کہیں اور کا سفر نہیں کیا۔ حضرت کے سفر دہلی کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین نے خدمت عالیہ میں مکتوب روانہ کیا، جس میں شوق زیارت اور تمنائے قدم بوسی کا اظہار فرمایا اور حاضری کی اجازت طلب کرتے ہوئے لکھا، میں آپ کی زیارت کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اگر ارشاد ہو تو حضور کی قدم بوسی کا شرف حاصل کروں۔ جواب میں حضرت نے فرمایا کہ دہلی کا کار ولایت تمہارے سپرد ہے، تم وہیں رہو، کچھ دن میں ہم خود وہیں دہلی آئیں گے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ خود دہلی تشریف لائے اور اپنے چہیتے مرید کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ اس سفر میں بابا فرید الدین گنج شکر نے بھی آپ کی زیارت کی اور آپ کے ذریعے ہی ان کو تکمیل ولایت کا مجدہ ملا، اور اسی سفر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کو اپنے شیخ طریقت خواجہ عثمان کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ اس سفر میں حضرت کی ملاقات شیخ الاسلام نجم الدین صغری سے ہوئی۔ وہ حضرت کے بڑے عقیدت مند تھے، لیکن خواجہ قطب الدین کے ذوق سماع کو ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ اپنی مرید کو اپنے ساتھ اجمیر لے جائیں، اس لیے وہ حضرت خواجہ قطب الدین کو لے کر اجمیر کی جانب روانہ ہوئے، لیکن دہلی سے خواجہ قطب الدین کے عقیدت مندوں کی ایک بڑی جماعت بھی ساتھ ہو لی۔ حضرت خواجہ معین الدین نے ان کے جذبہ عقیدت کا احترام کرتے ہوئے ایک منزل جانے کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو واپس دہلی بھیج دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمہ اللہ کے دوسرے سفر کا سبب یہ ہے کہ ایک کاشتکار نے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حاکم نے میرے کھیت کی پیداوار ضبط کر لی ہے اور کہتا ہے کہ جب تک شاہی فرمان نہیں لاؤ گے اس میں سے کچھ نہ پا سکو گے، لہٰذا حضرت کی امداد چاہتا ہوں۔ میری روزی کا وسیلہ صرف یہی کھیت ہے، آپ رحمہ اللہ کتب صاحب کو لکھ دیں، وہ بادشاہ سے فرمان دلا دیں گے۔ اس درخواست پر خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کسی کو مطلع کیے بغیر کسان کو لے کر دہلی پہنچے۔ دہلی میں جب خواجہ قطب الدین نے تشریف آوری کی وجہ معلوم کی تو بتایا کہ اس کسان کے کام سے آیا ہوں۔ خواجہ قطب الدین نے عرض کیا کہ حضور کا کوئی خادم بھی سلطان سے فرمان حاصل کر سکتا تھا، حضور کو زحمت سفر اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، مگر مسلمان جب ذلت اور غربت میں ہوتا ہے تو خدا کی رحمت سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب یہ شخص میرے پاس آیا تو بہت رنجیدہ تھا، مجھے اشارہ غیبی ملا کہ کسی کے رنج میں شریک ہونا بھی عین بندگی ہے، اس لیے ادائے بندگی کے لیے میں خود حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ خواجہ قطب الدین سلطان التمش کے پاس گئے اور اس کسان کے لیے شاہی فرمان حاصل کیا، ساتھ خواجہ قطب الدین کے صاحبزادوں کے لیے بھی ایک قطع عرضی کا فرمان حاصل کیا۔ چنانچہ وہ اس زمین پر خود کاشتکاری کر کے نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے دوسرے سفر کی وجہ بھی یہی لکھی ہے کہ حضرت کی اولاد کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے حضرت دوسری مرتبہ دہلی تشریف لائے تھے۔ البتہ ناظرین، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کا مقام تھا کہ آپ رحمہ اللہ کو نائب الرسول فی الہند یا وارث النبی فی الہند کہا جاتا ہے۔ اس لقب سے موسوم ہونے کی اصل وجہ یہی ہے کہ انسانیت کی جو عظیم خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا میں انجام دی، اسی پیغام کو حضرت خواجہ نے ہندوستان کی سرزمین میں عام کیا اور بندگان خدا کو مختلف قسم کی غلامیوں کی زنجیروں سے آزاد کر کے خدائے واحد کی عبادت اور فرما برداری کا درس دیا۔ اس پیغام کو ہندوستان میں عام کرنے کے لیے مقامی زبان کی ضرورت تھی۔ وہ حضرت خواجہ نے ملتان میں رہ کر سیکھی اور لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں خدا کا پیغام سنایا۔ ملک کی عوام نے حضرت خواجہ معین الدین کی دعوت پر لبیک کہا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام کا پیغام قبول کر لیا۔ حضرت کی تعلیمات نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھائی۔ یاد رہے کہ راجستھان کے علاقے میں اجمیر اور دہلی کے درمیان بڑی تعداد میں ہندی الاصل مسلمان قومیں موجود ہیں، جیسے میواتی، کاٹھات، مہرات اور چیتا وغیرہ۔ یہ اقوام یقیناً حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات سے ہی مسلمان ہوئی۔
دوستو، حضرت خواجہ معین الدین کے اولین سوانح نگار جمالی نے سیر العارفین میں خواجہ کی تبلیغ اسلام کے بارے میں لکھا ہے، اس علاقے کے اکثر نامور لوگ انہی کی برکت سے ایمان سے مشرف ہوئے، اور بہت سے جو ایمان نہیں لائے انہوں نے بھی بے حد و حساب نظر و فتوح آن جناب کی خدمت میں پیش کی، اور ابھی تک اس طرح معتدقین ہر سال آتے ہیں اور آستانہ عظیم القدر اور آسمانی مشیت کی اس بدر کامل کے سامنے سر نیاز خم کرتے ہیں۔ اسی طرح دارالشکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے، ان کی آمد سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ سیر الاولیاء کے مصنف امیر خرد کرمانی لکھتے ہیں، حضرت خواجہ کی دوسری کرامت یہ ہے کہ آسمان کے آنے سے پہلے ہندوستان میں شرک و بت پرستی کا راج تھا، اور ہند کا ہر ایک سرکش اناربکم العلیٰ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں کا دعویٰ کرتا تھا، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتا تھا، اور وہ سب سے پتھروں و ڈھیلے، درخت، چوپایوں اور گائے اور اس کے گوبر کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور کفر کی تاریکی سے ان کے دلوں کے تالے اور مضبوط ہو رہے تھے۔ حضرت خواجہ کی ہندوستان آمد کا یہ اثر ہوا کہ صلیب و کلیسا کے محراب و منبر اور مشرکانہ نعروں کی جگہ اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی۔ دوستو، خواجہ اجمیری کی تبلیغی خدمات کے سلسلے میں ایک واقعہ یہ مشہور ہے کہ بیکانیر کے حکمران بیربل اور گڈو بل نے بھی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ راجہ بیربل کا اسلامی نام باری بخش رکھا گیا، اور چونکہ یہ اپنے علاقے کا حکمران تھا اس لیے اس پورے علاقے میں ان کے اثرات مرتب ہوئے۔ اس طرح پروفیسر آرنلڈ نے بھی حضرت خواجہ معین الدین کی تبلیغی مساعی کے سلسلے میں لکھا ہے، خواجہ اجمیر تشریف لائے جہاں کا راجہ ہندو تھا اور ملک میں ہر طرف بت پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد جس ہندو کو آپ نے سب سے پہلے مسلمان کیا وہ راجہ کا جوگی گرو تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے مریدوں کی ایک جماعت آپ کے پاس جمع ہو گئی، جنہوں نے آپ کی تعلیم و تلقین سے بت پرستی چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا۔ آپ کی شہرت سن کر بہت سے ہندو اجمیر آئے اور آپ کی ترغیب سے مسلمان ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب اجمیر جاتے ہوئے دہلی کے مقام پر ٹھہرے تو وہاں آپ کے ہاتھ پر 700 ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ سیر الاقتاب میں اس طرح کے بعض واقعات کے ساتھ شادی دیو نام کے ایک دیو یا مذہبی پیشوا کے مسلمان ہونے کا ذکر بھی ہے۔ شادی دیو کسی مندر کا پجاری تھا۔ بعض لوگوں کے کہنے پر وہ حضرت خواجہ سے مقابلے کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن حضرت خواجہ کا دیدار کرتے ہی مسلمان ہو گیا۔ دوستو، شادی دیو کے اسلام لانے اور حضرت خواجہ معین الدین کی خدمات کے سلسلے میں سیر الاولیاء میں امیر خرد کرمانی نے لکھا ہے، حضرت خواجہ معین الدین جو آفتاب اہل یقین ہیں، ان کے قدم مبارک جب اس دیار میں پہنچے تو اس کی تاریکی اسلام کے نور سے روشن اور منور ہو گئی۔ دوستو، اس کے علاوہ ابو الفضل نے آئین اکبری میں لکھا ہے، حضرت خواجہ اجمیر میں مقیم ہو گئے اور رشد و ہدایت کے چراغ جلائے، ان کی وجہ سے گروہ کے گروہ ان سے مستفید ہوئے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی امت اللہ سے کی، جن کے بارے میں اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کسی راجہ کی بیٹی تھی، اور انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوسری شادی سید وجیہ الدین مشہدی کی دختر عصمت اللہ بی بی سے ہوئی۔ ان دونوں سے حضرت کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئیں۔ بیٹی حافظہ جمال جو خود نہایت پارسا اور عبادت گزار ولیہ تھیں، وہ امت اللہ کے بطن سے پیدا ہوئیں، اور 3 بیٹے بی بی عصمت اللہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی صاحبزادی بی بی حافظہ جمال نہایت متقی پرہیزگار اور ولیہ کاملہ تھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی زیر نگرانی تربیت حاصل کی، علوم ظاہری و باطنی سے آراستہ ہوئیں اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ دن کو روزہ رکھنے والی اور رات کو قیام کرنے والی تھیں۔ عورتوں کی تعلیم و تربیت میں آپ نے بڑی خدمات انجام دیں۔ شیخ حمید الدین ناگوری کے صاحبزادے شیخ رضی الدین سے آپ کا عقد مبارک ہوا تھا۔ 2 بچے بھی پیدا ہوئے، لیکن کم سنی میں ہی فوت ہو گئے۔ بی بی فاطمہ کا وصال اجمیر میں ہوا۔ حضرت خواجہ کے روضہ کے شمال مشرق کے کونے پر آپ کا مزار ہے۔
دوستو یاد رہی کہ حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے سب سے بڑے خلیفہ تھے اور آپ کے ذریعے ہی چشتیہ کو ہندوستان میں فروغ حاصل ہوا۔ آپ کے خلیفہ بابا فرید الدین گنج شکر ہوئے اور ان سے اس سلسلے کی 2 شاخیں نکلیں، چشتیہ صابریہ اور چشتیہ نظامیہ۔ پہلی شاخ میں شیخ عبدالقدوس گنگوہی اور بعد میں علماء دیوبند جیسے عظیم لوگ ہوئے، اور دوسری شاخ سے حضرت نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو جیسی شخصیات کے علاوہ بعد میں علماء بریلی وابستہ رہے۔ ان کے علاوہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے دوسرے خلفاء کی تعداد 40 سے زیادہ ہے، تاہم ان میں حضرت کے 2 بیٹے خواجہ فخر الدین اور بیٹی بی بی فاطمہ جمال کے علاوہ شیخ حمید الدین ناگوری، شیخ وجی الدین، خواجہ برہان الدین، شیخ محمد ترک نارنولی، خواجہ عبداللہ بیابانی، شیخ صدر الدین وغیرہ متعدد اہم نام ہیں۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری انتہائی خلیق، شفیق، نرم دل اور رقیق القلب انسان تھے۔ آپ کو تمام انسانیت کا غم ہر وقت طاری رہتا تھا۔ بندگان خدا کی اصلاح و تربیت کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے۔ آپ نے چشتیہ سلسلے کی بنیاد اس لیے رکھی کہ اس طرح لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے ایک مستقل سلسلہ قائم ہو جائے۔ آپ کو اس سلسلے کی اتنی فکر تھی کہ ہندوستان آنے سے قبل خانہ کعبہ میں اس کو مستقل باقی رکھنے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ دوستو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری فقیر منش انسان تھے، ہمیشہ سادہ غذا لیتے تھے اور جب کھاتے تو بہت تھوڑا سا تناول فرماتے، اکثر روزے رکھتے تھے، افطار میں بہت معمولی غذا لیتے، لباس بھی بہت سادہ استعمال کرتے تھے، عموماً پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، اور اگر کوئی کپڑا پھٹ جاتا تو جس رنگ کا دوسرا کپڑا مل جاتا اسی کا پیوند لگا لیا کرتے۔ ہم رنگ کپڑے کی تلاش کی زحمت میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہ دراصل حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی بے نفسی اور سادگی کا اثر تھا۔ انہوں نے دنیا کو ترک نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی اصلاح میں لگا دیا تھا۔ ان کا پیغام تھا، غذا اور لباس انسانی ضرورت ہیں، ان کو صرف ضرورت ہی سمجھنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں انسانیت کی تعمیر، اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا اور بری صفات کو دور کرنا انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے ضرورت پوری کرنے کے لیے اتنی کوشش کریں جتنی ضرورت ہے، اور پھر زندگی کی ہر کوشش کو مقصد زندگی کے حصول میں لگا دیں، چونکہ ضرورت وقتی چیز ہے، جس طرح بھی پوری ہو جائے گی، کام چل جائے گا۔ لیکن اگر مقصد زندگی حاصل نہ ہو سکا تو مرنے کے بعد عبد الآباد کی زندگی ناکام و نامراد ہو جائے گی۔ دوستو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا پیغام بھی یہی تھا۔ وہ لباس اور غذا، مکان اور محل، دوستی اور دشمنی اور تعریف و تنقید سے بلند ہو کر خود بھی مقصد زندگی کے حصول میں لگے ہوئے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ دوستو تصوف کی تاریخ میں بے شمار عظیم شخصیات پیدا ہوئیں اور تمام اسلامی دنیا میں تصوف کے اساتین کی اپنی اپنی شان رہی، لیکن حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا ان سب میں ایک خصوصی امتیاز ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ایک ایسے وقت میں ہندوستان تشریف لائے جب اس ملک میں مسلمان برائے نام تھے، اور ایک ایسے مقام پر فروکش ہوئے جو اس وقت شمالی ہندوستان کا مرکز تھا، اور وہاں رہ کر امن و انسانیت، بھائی چارہ اور اخوت کا پیغام دیا۔ اونچ نیچ اور طبقاتی نظام میں جکڑے ہوئے ہندوستان کو برابری کا درس دیا اور بتایا کہ انسان اپنی پیدائش سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ عمل سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ سارے انسان برابر ہیں اور سب کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ دوستو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کو اپنے ہی جیسے انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے اپنے مالک کا غلام بننے کا پیغام دیا۔ خدا اور بندے کے درمیان سے انسانوں کے واسطے ختم کر کے ہر انسان کا تعلق براہ راست اس کے مالک سے قائم کرنے کی دعوت دی۔ چونکہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے یہ عظیم پیغام اس سرزمین میں پہلی مرتبہ سنایا، اس لیے امت نے ان کو بڑے عظیم خطابات دیے، جیسے نائب الرسول فی الہند اور وارث النبی فی الہند وغیرہ۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے
آپ کو ملک المشائخ، سلطان الصالحین، منہاج المتقین، قطب الاولیاء، شمس الفقراء، ختم المقتدین جیسے القاب سے یاد کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے یہ القاب لوگوں کی طرف سے صرف اظہار عقیدت کا مظہر ہے، ورنہ ان کا مقام ہر لقب اور ہر خطاب سے بلند ہے۔ ان کی شان عظیم اور نرالی ہے۔ ان کے آستانے پر صدیوں سے امیر و غریب، راجہ اور رنگ، ہندو اور مسلمان سبھی جاتے ہیں اور عقیدت کی جبیں نیاز زخم کرتے ہیں، اور آج بھی سال کے 365 دن عموماً اور عرس کے موقع پر درگاہ میں زائرین کا جمع غفیر رہتا ہے، جو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سے لوگوں کی عقیدت اور شیفتگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یاد رکھیں، کوئی عقیدت بلا سبب نہیں ہوتی۔ یقیناً اس کے پیچھے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا جذبہ دل اور مخلوق خدا کی فیض رسانی اور ان کے لیے ان کی تڑپ نے ہی لوگوں کے دلوں میں وہ والہانہ عقیدت کا جذبہ پیدا کیا کہ آج کم و بیش 800 سال بعد بھی لوگ اس آستانے سے والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں اور اس دروازے پر حاضری دینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ دوستو، حضرت خواجہ کے آستانے پر جس طرح عوام جاتے ہیں، سلاطین و امراء کی عقیدت بھی ان کے ساتھ کم نہ تھی۔ ہر زمانے میں بادشاہان وقت نے حضرت خواجہ سے اپنی وابستگی اور عقیدت کا اظہار کیا۔ سلطان شمس الدین التمش، جو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے ہم اثر تھے، اس کو بھی حضرت خواجہ سے بڑی عقیدت تھی، اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے اپنے تعلق کا اظہار مختلف مواقع پر کرتے رہتے تھے۔ مختلف تذکروں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ مشائخ چشت کے ساتھ ان کے اس تعلق کی وجہ سے ہی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری بھی ان کو منظور نظر رکھتے تھے۔ خزینۃ الاصفیاء میں لکھا ہے کہ سلطان شمس الدین التمش حضرت خواجہ معین الدین کے محبوب اور منظور نظر تھے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ مالوہ کے سلطان محمود خلجی نے راجپوتوں کے خلاف فوج کشی کی تو پہلے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار پر حاضری دی، اس کے بعد میدان جنگ کا رخ کیا۔ اس جنگ میں کامیابی کے بعد بھی مزار پر حاضری دی اور اظہار عقیدت کے لیے روضے کے قریب ایک مسجد بنوائی، جو اب سندل خانے کے نام سے مشہور ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ شہنشاہ اکبر کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سے بڑی عقیدت تھی۔ شہزادہ سلیم کی پیدائش کی خوشی میں آگرہ سے اجمیر تک پیدل سفر کیا، سارے راستہ خوب خیرات کی اور اشرفیاں لوٹائیں۔ اجمیر میں بھی شاہانہ طریقے پر خیرات تقسیم کرائی، ایک مسجد بنوائی اور ضروریات کے لیے کئی دیگر عمارتیں بھی تعمیر کروائیں۔ مراد کی پیدائش پر بھی اکبر نے اجمیر شریف کی زیارت کی اور بھی مختلف مواقع پر اس نے درگاہ میں حاضری دی، بلکہ جب بھی اکبر کو اجمیر جانے کا موقع مل جاتا وہ ضرور جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو الفضل نے اکبر نامہ میں اور ملا عبد القادر بدیعونی نے منتخب التواریخ میں ایسے متعدد مواقع کا ذکر کیا ہے جب اکبر نے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے دربار میں حاضری دی اور لکھا کہ اجمیر کی بڑی دیگ جس میں 100 من چاول پک سکتے ہیں وہ بھی اکبر نے ہی درگاہ میں چڑھائی تھی۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ جہانگیر کو بھی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سے بڑی عقیدت تھی۔ اپنے 8ویں سال میں جہانگیر خواجہ کی زیارت کے لیے اجمیر گیا۔ جہانگیر نے اپنے اس سفر کا حال خود لکھا ہے۔ دوشنبے کے روز 5 شوال مطابق 62 شعبان کو اجمیر میں داخل ہونے کی ساتھ قرار پائی۔ اس روز صبح کو میں شہر کی طرف بڑھا۔ جب قلعہ اور حضرت خواجہ بزرگ کا روضہ نظر آنے لگا تو 1 کوس پہلے ہی میں باپیادہ ہو گیا اور راستے کے دونوں جانب معتمدوں کو مقرر کیا کہ فقراء اور ضرورت مندوں کو روپیہ دیتے ہوئے آگے بڑھیں، اور جب دن کی 4 گھڑیاں گزر چکیں تو شہر میں داخل ہوا اور 5ویں گھڑی میں روضہ مبارک کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور پھر اپنی قیام گاہ پر واپس آیا۔ دوسرے دن میں نے حکم دیا کہ شہر کے ہر چھوٹے بڑے شخص اور ہر راہگیر کو اچھی طرح انعام دے کر خوش کیا جائے۔ جہانگیر نے اپنے 8ویں سال جلوس میں درگاہ کو ایک دیگ دی جو آگرہ میں بنی تھی، پھر اجمیر جا کر اس میں کھانا پکوایا اور 5000 لوگوں کو اس میں کھانا پکوا کر کھلوایا۔ اب یہ چھوٹی دیگ کے نام سے مشہور ہے۔
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں 80 من چاول پک سکتے ہیں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ شاہ جہان نے بھی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے آستانے پر کئی بار حاضری دی۔ روزے کے پاس سنگ مرمر کی مسجد اسی کی بنوائی ہوئی ہے۔ مسجد کا طول 79 گز اور عرض 72 گز ہے۔ اس میں 5 دروازے ہیں۔ شہزادی جہاں آرا نے اپنی کتاب مونس الارواح میں لکھا ہے کہ یہ مسجد 2,40,000 روپے میں تعمیر ہوئی۔ خود جہاں آرا بیگم کو بھی حضرت خواجہ صاحب سے والہانہ عقیدت تھی۔ درگاہ کا بیگمی دالان اس نے بنوایا تھا۔ اس کی چھت اور ستون سنگ مرمر کے ہیں اور فرش سنگ افشاں ابری اور طلائی کا ہے، اور اسی عقیدت کی بنا پر خواجگان چشت پر ایک کتاب مونس الارواح تصنیف کی۔ دوستو، اس کے سلاطین و حکمران بھی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے ساتھ ایسی عقیدت و احترام کا اظہار کرتے تھے۔ عالمگیر جو اپنے مذہبی تکشف کے لیے مشہور ہے، لیکن حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ پا پیادہ حاضری کو سعادت سمجھتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو آج بھی وہی مرکزیت حاصل ہے۔ آج بھی عوام اور حکمران، امیر و غریب، بڑے اور چھوٹے، ہر طبقے کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت خواجہ کو انسانوں کی گلہ بانی کا وہ عظیم کام سونپا تھا جس کے لیے انبیاء کرام مبعوث کیے گئے، اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے لیے ہندوستان کی سرزمین کو منتخب فرمایا۔ یہ ایک طرح سے اذن الہی تھا کہ وہ ایک ایسے وقت میں ہندوستان کی سرزمین میں تشریف لائے جب یہاں کے لوگ اپنی حقیقت بھی بھولے ہوئے تھے اور اپنے مالک و مولا کی حقیقت سے بھی نا آشنا تھے۔ مذہبی زندگی بے دینی اور بدعقیدگی کے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھی، اور دولت مند طبقہ غریبوں کا استحصال کر رہا تھا۔ خود ساختہ مذہبی رہنماؤں نے اپنی دنیا کی غرض سے سیدھے سادے عوام کو بے وقوف بنا رکھا تھا۔ ہر انسان ایک طرف انسان سماج کی ناروا بندشوں میں جکڑا ہوا تھا، دوسری طرف بدعقیدگیوں کی دلدل میں اس کی روح قید تھی۔ گویا انسان جسمانی اور روحانی ہر طرح کی غلامی میں بندھا ہوا تھا۔ دوستو، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے یہاں آ کر لوگوں کو جسمانی اور روحانی ہر طرح کی پاکیزگی عطا کی۔ لوگوں کو بتایا کہ انسان اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کا غلام نہیں ہے، بلکہ اس مالک و مولا کا بندہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے انسان کو اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ انسان کی آزادی یہ ہے کہ وہ اس مالک کی غلامی اختیار کر لے۔ ساری کائنات اس مالک کی غلام ہے۔ اگر انسان بھی شعوری طور پر اس کی غلامی اختیار کر لیتا ہے تو وہ اس ساری کائنات کو انسان کا خادم بنا دیتا ہے، لیکن اگر انسان اس مالک سے منہ موڑ لیتا ہے تو وہ انسان کو ہی اس کائنات کا خادم بنا دیتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، صوفیہ کرام کی زندگی اور تعلیمات کا ایک نمایاں پہلو ان کا جذبہ خدمت خلق ہے۔ صوفیہ کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ گوشہ نشین اور عزلت گزین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ مردم بیزار قسم کے افراد ہوتے ہیں، لیکن یہ تاثر حقیقتاً درست نہیں۔ صوفیہ کرام کی مردم بیزاری اور دنیا سے دوری حقیقتاً امراء السلاطین اور اصحاب ثروت سے دوری تھی۔ وہ دنیا کے غلاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، ورنہ جہاں تک عوام کا اور غریب و پسماندہ لوگوں کا اور ضرورت مندوں کا تعلق ہے تو ان کے لیے صوفیہ کرام کے دروازے ہمیشہ اور ہمہ وقت کھلے رہتے تھے۔ ضرورت مندوں کی حاجت براری کے لیے صوفیہ کرام ہر طرح تیار رہتے تھے، حتیٰ کہ سلاطین و امراء سے اتنی دوری رکھنے کے باوجود اگر کسی ضرورت مند کا سوال ہوتا تو یہ حضرات ان کے پاس بھی جاتے تھے اور کبھی کبھی بار بار جاتے تھے۔ دوستو، یاد رکھیں، صوفیہ کرام کی عوام سے محبت اور غریبوں سے الفت کا اصل سبب ان کی انسانیت دوستی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اس لیے عوام کی خدمت کو اپنے سلوک اور اپنے مذہب سے الگ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے لیے خدا تک رسائی کا ذریعہ ایک طرف ان کی ذاتی عبادت و ریاضت تھی تو دوسری طرف عوام سے محبت اور خدمت خلق اس کا ذریعہ تھی۔ وہ خود کو عوام اور مساکین کے طبقے ہی سے متعلق سمجھتے تھے اور عوام کے تمام مسائل سے براہ راست دلچسپی رکھتے تھے۔
ان کی خانقاہوں میں جو بھی غریب، نادار، مصیبت زدہ انسان پہنچ جاتا، اس کی خبرگیری کرتے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان درویشوں کو ان کی زندگی میں جو مقام حاصل تھا وہ ان کے معاصر حکمرانوں کو بھی نہیں تھا، اور ان کی وفات کے بعد ان سے عوام کی جیسی عقیدت اور وابستگی ہے، اس کی مثال بہت مشکل ہے۔ دوستو، صوفیہ کرام کی یہ غریب پروری اور خدمت خلق ہندوستان میں بطور خاص نمایاں نظر آتی ہے۔ دراصل صوفیہ کرام نے ہندوستان کی کثیر مذہبی معاشرے میں ایک ایسی تہذیبی روایت کو فروغ دیا جس میں مذہبی، ملت اور ذات پات کی تفریق کے بغیر ہر ایک کو یکساں مواقع فراہم ہوں۔ صوفیہ کرام نے خود کوشش اور محنت سے اس کا عملی نمونہ پیش کیا، معاشرے کے دبے کچلے اور کمزور افراد کے ساتھ خصوصی تعلق اور محبت کا برتاؤ کیا اور ان کی خدمت کو اپنا شیوا بنایا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندوستان میں صوفیہ کرام کے اس رویے اور روایت کے بانی تھے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری۔ اس لیے ان کے القاب و خطابات میں ایک مشہور خطاب خواجہ غریب نواز ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے عبادت و اطاعت الہی کو براہ راست خدمت خلق سے جوڑ دیا۔ ان کی نظر میں عبادت یہ ہے کہ بندہ اپنی رات کی تنہائی میں اپنی جبیں خداوند قدس کی بارگاہ میں جھکا دے اور اس کے عائد کردہ فرائض کو انجام دے، اور اطاعت یہ ہے کہ اپنے دن کی روشنی میں بندگان خدا کی خبرگیری کے لیے ہمہ وقت مستعد اور تیار رہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے اور جہنم کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری فرماتے تھے، جو شخص قیامت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرے، کیونکہ اللہ کے نزدیک فرما برداری سے بڑھ کر کوئی اور اطاعت نہیں۔ میں نے عرض کیا، کس قسم کی اطاعت؟ فرمایا، عاجزوں کی فریاد رسی، حاجت مندوں کی حاجت روائی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس سے بڑھ کر کوئی نیک کام نہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی سے بڑھ کر کوئی نیک کام نہیں۔ دوستو، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے ایک اور موقع پر اپنے پیر خواجہ عثمان کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اگر کسی شخص میں 3 خصلتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھتا ہے: سخاوت، شفقت اور تواضع۔ سخاوت دریا کی سی، شفقت سورج کی سی اور تواضع زمین کی سی۔ دوستو، ان الفاظ میں دراصل صوفیہ کرام کے عمل کا خلاصہ آ گیا ہے۔ یعنی صوفیہ وہ ہوتے ہیں جن میں دریا کی سی سخاوت ہوتی ہے، جو بھی اس کے پاس سیراب ہونے آتا ہے وہ اس کو سیراب کرتے ہیں، نہ ذات پوچھتے ہیں نہ عمل دیکھتے ہیں۔ ان میں سورج کی سی شفقت ہونی چاہیے، یعنی بلا لحاظ مذہب و ملت اور امیر و غریب سورج کی روشنی سب کے لیے ہے۔ اسی طرح صوفیہ کرام کی برکات سے بھی سب مستفید ہو سکتے ہیں۔ صوفی میں زمین کی سی تواضع ہونی چاہیے۔ زمین پر اچھے اور برے سب طرح کے لوگ چلتے ہیں، لیکن وہ سب کے قدم برداشت کرتی ہے اور سب کا پیٹ پالتی ہے۔ اس طرح صوفی بھی وہ ہوتا ہے جو سب کے ساتھ یکساں رویہ اختیار کرتا ہے۔ کسی جابر حکمران کی رونت ان کی تواضع میں اضافہ نہیں کر سکتی، اور کسی کمزور اور مجبور انسان کی بے بسی ان کی تواضع کے اندر کسی کمی کا سبب نہیں بن سکتی۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ جس کسی نے نعمت پائی سخاوت سے پائی، یعنی سخاوت اور کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی نظر میں نعمتیں حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ دوستو، یہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے ملفوظات ہی نہیں بلکہ ان کی زندگی کا عمل تھا۔ انہوں نے پوری زندگی خود اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ کبھی کبھی جب ضرورت محسوس ہوئی تو اس کی تلقین بھی کی، ورنہ صوفیہ کے یہاں بیان سے زیادہ اہمیت عمل کی ہے، اور اس کا زندہ نمونہ ان کی زندگیاں اور ان کی قائم کردہ روایت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ الفاظ کے گورکھ دھندوں میں اعمال کی روح گم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام بالعموم الفاظ کا استعمال کم کرتے ہیں، اصل زور عمل پر ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے یہاں بھی چند ہی مقامات پر اعمال کے سلسلے میں تلقین نظر آتی ہے، ورنہ ان کا اصل پیغام ان کا عمل تھا، اور یہ ان کا عمل اور جذبہ خدمت ہی تھا کہ آج بھی ملک و بیرون ملک سے لوگ اس دربار کی زیارت کے لیے
कशां कशां आते हैं। नाजरीन, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमहुल्लाह ने आखिरी बात नमाज और रोज़े की पाबंदी से मुताल्लिक़ फरमाई। नमाज और रोज़ा शरीयत ही का हिस्सा हैं। उनको अलग से ताकीद के साथ ज़िक्र करने की ज़रूरत ये है कि नमाज इंसान के औकात को मनज़बत बनाती है और उसको पाबंद करती है। उसके अंदर नज़्म व तरतीब या प्लानिंग और मैनेजमेंट की खूबियाँ पैदा करती है। वो रात में जल्दी सोएगा चूँकि उसको सुबह की नमाज़ पढ़नी है। वो अपने काम में मेहनत से लगेगा चूँकि उसको दोपहर की नमाज से पहले अपना काम मुकम्मल करना है। वो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ऐसा वक्त चुनेगा जब उसकी नमाज मुतासिर ना हो। नमाज अदा करने के लिए तहारत ज़रूरी है, इसलिए हमेशा पाक व ताहिर रहने की कोशिश करेगा। इसी तरह रोज़ा भी उस राह के लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ा इंसान के अंदर मलकूती सिफ़ात पैदा करता है। रोज़ा इंसान को दूसरों की भूख प्यास का एहसास दिलाता है। रोज़ा इंसान को खाने की ज़रूरत और बक़दर ज़रूरत खाने का दर्स देता है। खाना और पानी की अजीम नेमतों का एहसास दिलाता है। इसी तरह अगर इंसान गौर करे तो उसका ज़्यादातर वक्त ला यानी कामों में सर्फ होता है या ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने में जाता है जिनसे दुनिया और आखिरत का कोई फ़ायदा नहीं। मुरीद के लिए ज़रूरी है कि वो गैर ज़रूरी मुलाकातों से इज्तनाब करे, अपने वक्त को अपना कीमती असासा समझ कर खर्च करे। सूफिया फरमाते हैं कि वक्त तो तलवार है, अगर तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये तुमको कत्ल कर देगा। नाजरीन, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमहुल्लाह ने मुरीद और मुर्शिद की जो शराइत बयान की हैं वो तो इल्म का एक समंदर है। इंसान की दुनिया व आखिरत की कामयाबी की उनमें ज़मानत है। उन पर अमल करके इंसान हर खैर व खूबी को हासिल कर सकता है। इजमालन उनका जिक्र किया गया है, तफसील इससे कहीं बढ़कर है। लेकिन अगर कोई इस अजमाल के साथ भी उनको अपनी ज़िंदगी में दाखिल करेगा तो उम्मीद है कि वो फलाह से हमकिनार होगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमहुल्लाह ने इस पर चलकर ऐसी बेमिसाल कामयाबी और कामरानी हासिल की कि आज सदियों बाद भी उनका मदफन खाकी ज़ियारत गाह खलाइक है। और आपने अपने मुरीदैन की इन तालीमात के ज़रिए ऐसी तरबियत की कि वो पायदार मीनार नूर बन गए। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो हर मज़हब व मिल्लत के लोग उनसे और उनके अल्फाज से आज भी रहनुमाई हासिल करते हैं। और ये पाक सिलसिला यानी सिलसिला चिश्तिया तो हिंदुस्तान के मुआशरे में शरियानों का जाल ही बन गया है, जिनके ज़रिए उन बुज़ुर्गों की तालीमात मुल्क के गोशे गोशे में जाती हैं और ये लोगों को मोहब्बत व उल्फत और मेल मलाप के साथ रहना सिखाती हैं। नाज़रीन, याद रहे कि सूफिया कराम के यहाँ मोहब्बत दो तरह की होती है, एक खुदा से मोहब्बत, दूसरी मखलूक के खुदा से मोहब्बत। लेकिन ये दो किस्में अलग अलग नौइयत की नहीं हैं, बल्कि इनमें जो फ़र्क है वो लफ्ज़ी और मंतकी से ज़्यादा नहीं है। वरना हकीकत ये है कि मोहब्बत तो एक ही है। खुदा से जो मोहब्बत की जाती है वो उसके एहसानात के ज़िक्र, उसके सामने अपनी अब्दियत के एतराफ़, उसके हजूर आजी और अनाबत से इबारत है। और सालक को जो मोहब्बत मखलूक से होती है उसका सबब भी यही होता है कि सालक अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला की मखलूक़ात से भी मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत का सबब भी दरअसल अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है। सालिक इंसानों से इसलिए मोहब्बत करता है कि वो अल्लाह का कुनबा है। वो ज़मीन से इसलिए मोहब्बत करता है कि ये भी उसके कुनबे का हिस्सा है। उसको आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, पेड़ पौधे, दरख्त, पहाड़, जानवर, गर्ज हर चीज़ से मोहब्बत होती है और हर चीज़ की बेहतरी के लिए जिद्दोजहद करता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से मोहब्बत जो मखलूक से मोहब्बत का सरचश्मा है, इसकी गायत ये है कि अल्लाह से ऐसी मोहब्बत की जाए कि अगर सालिक का वजूद भी फ़ना हो जाए तो भी उस मोहब्बत में कमी ना आए। हज़रत ख्वाजा के मलफूज़ात में इस मफ़हूम के बाज़ अंदराजात मौजूद हैं। मोहब्बत के मानी की वजाहत करते हुए एक मरतबा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फरमाया, मोहब्बत के 4 मानी हैं। ज़िक्र इलाही में दिलो जान से खुश रहना, दूसरे ज़िक्र इलाही को बुलंद करना, तीसरे दुनिया की चीज़ों से कता ताल्लुक़ करना, चौथे अपनी और अपने सिवा हर एक की हालत पर रोना। फरमाते हैं महबूब की सिफ़त ये है कि उनकी मोहब्बत इसार के मानी में हो, यानी दुनिया से और दुनिया की चीज़ों से। उसके बाद 4 मंजिलें हैं, मोहब्बत, इल्म, हया और ताज़ीम।
ان کو طے کرے۔ پھر فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو ہر ایک مقام پر مقدم جانے، حتیٰ کہ والدین اور خویش و اقربا کے حکم سے بھی زیادہ۔ محب وہ شخص ہے کہ کلام الہی کے حکم پر چلے اور حق کی دوستی میں صادق ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے محبت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اور محبت الہی میں اضافے کے طریقے بتاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے دوستی اس سے پیدا ہوتی ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس سے محبت کی جائے، اور جس چیز کو وہ دشمن جانتا ہے اس کو دشمن جانا جائے، جیسے دنیا اور نفس۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ اہل محبت کی علامت یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی کا مطیع نہ ہو اور نہ کسی سے ڈر کر اس کے حکم پر چلے، یعنی صرف خدا تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ اگر کسی دوسرے کا حکم مانے تو وہ بھی خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق مانے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی کے حکم پر اس شخص کے خوف یا ڈر کی وجہ سے تعمیل نہ کرے۔ ناظرین، موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی واعظ نہیں، چونکہ واعظ یا نصیحت یا تلقین الفاظ ہیں، اور موت تو ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ انسان دوسرے کی میت دیکھتا ہے، اگر اس مقام پر وہ اپنی میت کو فرض کر لے تو برائیوں کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ حضرت خواجہ نے اپنی نصیحتوں میں لوگوں کو موت کی یاد سے عبرت لینے کی بات بھی ارشاد فرمائی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین رحمہ اللہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، اے غافل، اس سفر کے لیے توشہ تیار کر جو تجھے درپیش ہے، یعنی موت۔ موت بظاہر ایک زندگی کا خاتمہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ زندگی کا نہیں بلکہ مہلت عمل کا خاتمہ ہے۔ انسان کو موت تک آزادی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر جیے یا نافرمانی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ موت کے ساتھ ہی یہ مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کے جسد خاکی کو خاک کی آغوش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے بھی موت اور قبر کی منزل کو بار بار یاد دلانے کی کوشش کی ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ خواجہ عطائی سلمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے 40 سال سے آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھا، اور آپ کے ہر وقت روتے رہنے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ قبر اور قیامت کے عذاب کے خوف سے روتا ہوں، اور آسمان کی طرف اس لیے نہیں دیکھتا کہ گناہ بہت کیے ہیں، نظر اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ناظرین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ ہر حال میں سچ بولنے کی تاکید کرتے تھے۔ جھوٹ ان کی نظر میں بہت بڑا جرم تھا۔ جھوٹ بولنے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے حضرت خواجہ نے فرمایا، جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کیا، اس کے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین رحمہ اللہ کی سخت تاکید ہے کہ آدمی حلال طریقے سے روزی کمائے اور جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے سے باز رہے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی اور اس کے گھر میں برکت بھی ہوگی۔ جھوٹی قسم کا یہ ایک عذاب ہے، اس کا دوسرا عذاب مرنے کے بعد ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمہ اللہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں نے بغداد کی جامع مسجد میں ایک ذاکر مولانا عماد الدین بخاری سے یہ حکایت سنی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ دوزخ میں 7واں دوزخ ہادیہ پیدا کیا گیا ہے، اس میں سانپ بچھو بکثرت ہیں، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آ پڑے تو تمام دریا خشک ہو جائیں اور تمام پہاڑ پگھل جائیں، اس کی گرمی سے زمین پھٹ جائے۔ اے موسیٰ، یہ عذاب 2 شخصوں کے لیے ہے، ایک وہ جو نماز نہیں پڑھتا، دوسرا وہ جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ ناظرین، حضرت خواجہ معین الدین رحمہ اللہ نے عذرائے رحم دلی اور غریب پروری عام لوگوں کے فائدے کے لیے قرآن پاک اور قرآن پاک کی بعض صورتوں کے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں، قرآن مجید کلام الہی ہے، اس میں رہنمائی ہے، ہدایت ہے، روشن دلیل ہے، اور اس میں قلبی اور بدنی، روحانی اور جسمانی ہر طرح کی بیماریوں کا علاج ہے، اور دنیا میں پیش آنے والی مشکلات کا حل بھی ہے۔ آئیے آپ کو چند خاص بتاتے ہیں جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے اپنے خاص خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو بتائے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا کہ کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کثرت سے سورت فاتحہ کو پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے وہ اس طریقے سے سورت فاتحہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، یعنی رحیم کے میم کو الحمد کی لام سے ملائے، اور آمین کے وقت 3 مرتبہ آمین کہے،
اللہ تعالیٰ اس کی مشکل حل کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سے معجزات عطا کیے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر کہا کہ حکم ربانی ہے کہ میں نے جو کتاب تجھ پر نازل کی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے، اگر وہ توریت میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی شخص اس طرح کے یہود کی طرح نہ ہوتا۔ اگر یہ انجیل میں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی بت پرست نہ ہوتا۔ اگر زبور میں ہوتی تو داؤد علیہ السلام کی امت میں کوئی مغنی نہ ہوتا۔ یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مدد حاصل کرے اور قیامت میں دوزخ سے نجات پائے۔ آپ نے دریافت کیا وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا، سورت فاتحہ۔ اگر دنیا کے تمام درخت قلم اور سمندر سیاہی اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کاغذ بن جائیں تو پھر بھی تعریف مکمل نہ ہوگی۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے فرمایا، سورت فاتحہ تمام دردوں اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جس بیماری کا علاج نہ ہو، صبح کی نماز کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ بسم اللہ اور سورت فاتحہ پڑھنے سے اور اس کے دم کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ الفاتحہ شفا من کل دار، سورت فاتحہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ پھر فرمایا، ایک موقع پر ہارون الرشید کو سخت بیماری لاحق ہوئی۔ جب علاج سے عاجز آ گیا تو اس نے وزیر کو خواجہ فضیل بن ایاز کے پاس بھیجا۔ آپ نے آ کر 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرا، اسے صحت ہو گئی۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی وفات کی، تو روایات کے مطابق آپ رحمہ اللہ کی وفات سلطان التمش کے دور میں 6 رجب بروز پیر 96 سال کی عمر میں 633 ہجری میں ہوئی اور آپ رحمہ اللہ کا مزار اجمیر شریف میں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔